یرمیہ نبی کا صحیفہ 34واں باب۔ جب شاہ بابل نبوکت نظر اور اس کی تمام فوج اور روئے زمین کی تمام سلطنتیں جو اس کی فرما روائی میں تھیں اور سب اقوام یروشلم اور اس کی سب بستیوں کے خلاف جنگ کر رہی تھیں، تب خداوند کا یہ کلام یرمیہ نبی پر نازل ہوا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ جا اور شاہ یہودہ صدقیہ سے کہہ دے کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں اس شہر کو شاہ بابل کے حوالے کر دوں گا اور وہ اسے آگ سے جلائے گا اور تو اس کے ہاتھ سے نہ بچے گا، بلکہ ضرور پکڑا جائے گا اور اس کے حوالے کیا جائے گا، اور تیری آنکھیں شاہ بابل کی آنکھوں کو دیکھیں گی اور وہ روبرو تجھ سے باتیں کرے گا، اور تو بابل کو جائے گا تو بھی اے شاہ یہودہ صدقیہ خدا ان کا کلام سن۔ تیری بابت خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو تلوار سے قتل نہ کیا جائے گا، تو امن کی حالت میں مرے گا، اور جس طرح تیرے باپ دادا یعنی تجھ سے پہلے بادشاہوں کے لیے خوشبو جلاتے تھے، اسی طرح تیرے لیے بھی جلائیں گے اور تجھ پر نوحہ کریں گے اور کہیں گے ہائے آقا، کیونکہ میں نے یہ بات کہی ہے، خداوند فرماتا ہے۔ تب یرمیہ نبی نے یہ سب باتیں شاہ یہودہ صدقیہ سے یروشلم میں کہیں، جبکہ شاہ بابل کی فوج یروشلم اور یہودہ کے شہروں سے جو بچ رہے تھے یعنی لکیس اور عزیکا سے لڑ رہی تھی، کیونکہ یہودہ کے شہروں میں سے یہی حسین شہر باقی تھے۔ وہ کلام جو خداوند کی طرف سے یرمیہ پر نازل ہوا جب صدقیہ بادشاہ نے یروشلم کے سب لوگوں سے عہد و پیمان کیا کہ آزادی کی منادی کی جائے، کہ ہر ایک اپنے غلام کو اور اپنی لونڈی کو جو عبرانی مرد یا عورت ہو آزاد کر دے، کہ کوئی اپنے یہودی بھائی سے غلامی نہ کرائے۔ اور جب سب امراء اور سب لوگوں نے جو اس عہد میں شامل تھے سنا کہ ہر ایک کو لازم ہے کہ اپنے غلام اور اپنی لونڈی کو آزاد کرے اور پھر ان سے غلامی نہ کرائے، تو انہوں نے اطاعت کی اور ان کو آزاد کر دیا۔ پر اس کے بعد وہ پھر گئے اور ان غلاموں اور لونڈیوں کو جن کو انہوں نے آزاد کر دیا تھا پھر واپس لے آئے اور ان کو تابع کر کے غلام اور لونڈیاں بنا لیا۔ اس لیے خداوند کی طرف سے یہ کلام یرمیہ پر نازل ہوا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے باپ دادا سے جس دن میں ان کو ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا یہ عہد باندھا کہ تم میں سے ہر ایک اپنے عبرانی بھائی کو جو اس کے ہاتھ بیچا گیا ہو 7 برس کے آخر میں، یعنی جب وہ 6 برس تک خدمت کر چکے، تو آزاد کر دے۔ لیکن تمہارے باپ دادا نے میری نہ سنی اور کان نہ لگایا، اور آج ہی کے دن تم رجوع لائے اور وہی کیا جو میری نظر میں بھلا ہے، کہ ہر ایک نے اپنے ہمسائے کو آزادی کا مژدہ دیا، اور تم نے اس گھر میں جو میرے نام سے کہلاتا ہے میرے حضور عہد باندھا، لیکن تم نے برگشتہ ہو کر میرے نام کو ناپاک کیا، اور ہر ایک نے اپنے غلام کو اور اپنی لونڈی کو جن کو تم نے آزاد کر کے ان کی مرضی پر چھوڑ دیا تھا پھر پکڑ کر تابع کیا کہ تمہارے لیے غلام اور لونڈیاں ہوں۔ اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم نے میری نہ سنی کہ ہر ایک اپنے بھائی اور اپنے ہمسائے کو آزادی کا مژدہ سنائے۔ دیکھو، خداوند فرماتا ہے میں تم کو تلوار اور وبا اور کال کے لیے آزادی کا مژدہ دیتا ہوں، اور میں ایسا کروں گا کہ تم روئے زمین کی سب مملکتوں میں دھکے کھاتے پھرو گے، اور میں ان آدمیوں کو جنہوں نے مجھ سے عہد شکنی کی اور اس عہد کی باتیں جو انہوں نے میرے حضور باندھا ہے پوری نہیں کی، جب بچڑے کو 2 ٹکڑے کیا اور ان 2 ٹکڑوں کے درمیان سے ہو کر گزرے، یعنی یہودہ کے اور یروشلم کے امراء اور خواجہ سرا اور کاہن اور ملک کے سب لوگ جو بچڑے کے ٹکڑوں کے درمیان سے ہو کر گزرے، ہاں میں ان کو ان کے مخالفوں اور جانی دشمنوں کے حوالے کروں گا، اور ان کی لاشیں ہوائی پرندوں اور زمین کے درندوں کی خوراک ہوں گی، اور میں شاہ یہودہ صدقیہ کو اور اس کے امراء کو ان کے مخالفوں اور جانی دشمنوں اور شاہ بابل کی فوج کے جو
تم کو چھوڑ کر چلی گئی حوالے کر دوں گا۔ دیکھو میں حکم کروں گا کہ خداوند فرماتا ہے اور ان کو پھر اس شہر کی طرف واپس لاؤں گا، اور وہ اس سے لڑیں گے اور فتح کر کے آگ سے چلائیں گے، اور میں یہودا کے شہروں کو ویران کر دوں گا کہ غیر آباد ہوں۔ یرمیہ نبی کے صحیفہ 35واں باب۔ وہ کلام جو شاہ یہودا یہویاکین بن یوسیہ کے ایام میں خداوند کی طرف سے یرمیہ پر نازل ہوا کہ تو رکابیوں کے گھر جا اور ان سے کلام کر اور ان کو خداوند کے گھر کی ایک کوٹھری میں لا کر میں پلا۔ تب میں نے یازنیہ بن یرمیہ بن حبسینیہ اور اس کے بھائیوں اور اس کے سب بیٹوں اور رکابیوں کے تمام گھرانے کو ساتھ لیا، اور میں ان کو خداوند کے گھر میں بنی حنان بن یجدلیہ مرد خدا کی کوٹری میں لایا، جو عمرہ کی کوٹری کے نزدیک ماسیہ بن سلوم دربان کی کوٹری کے اوپر تھی، اور میں نے میں سے لبریز پیالے اور جام رکابیوں کے گھرانے کے بیٹوں کے آگے رکھے اور ان سے کہا میں پیو، پر انہوں نے کہا ہم میں نہ پیئیں گے، کیونکہ ہمارے باپ یوناداب بن رکاب نے ہم کو یوں حکم دیا کہ تم ہرگز میں نہ پینا، نہ تم نہ تمہارے بیٹے، اور نہ گھر بنانا اور نہ بیج بونا، نہ تاکستان لگانا، نہ ان کے مالک ہونا، بلکہ عمر بھر خیموں میں رہنا، تاکہ جس سرزمین میں تم مسافر ہو تمہاری عمر دراز ہو۔ چنانچہ ہم نے اپنے باپ یوناداب بن رکاب کی بات مانی، اس کے حکم کے مطابق ہم اور ہماری بیویاں اور ہمارے بیٹے بیٹیاں کبھی میں نہیں پیتے، اور ہم نہ رہنے کے لیے گھر بناتے اور نہ تاکستان اور کھیت اور بیج رکھتے ہیں، پر ہم خیموں میں بسے ہیں، اور ہم نے فرما برداری کی، اور جو کچھ ہمارے باپ یوناداب نے ہم کو حکم دیا ہم نے اس پر عمل کیا ہے۔ لیکن یوں ہوا کہ جب شاہ بابل نبوکدنضر اس ملک پر چڑھ آیا تو ہم نے کہا کہ آؤ ہم کسدیوں اور ارامیوں کی فوج کے ڈر سے یروشلیم کو چلے جائیں، یوں ہم یروشلیم میں بستے ہیں۔ تب خدا ان کا کلام یرمیہ پر نازل ہوا کہ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ جا اور یہودا کے آدمیوں اور یروشلیم کے باشندوں سے یوں کہہ کہ کیا تم تربیت پذیر نہ ہوگے کہ میری باتیں سنو۔ خداوند فرماتا ہے جو باتیں یوناداب بن رکاب نے اپنے بیٹوں کو فرمائی کہ میں نہ پیو، وہ بجا لائے، اور آج تک میں نہیں پیتے، بلکہ انہوں نے اپنے باپ کے حکم کو مانا، لیکن میں نے تم سے کلام کیا اور بر وقت تم کو فرمایا اور تم نے میری نہ سنی، اور میں نے اپنے تمام خدمت گزار نبیوں کو تمہارے پاس بھیجا اور ان کو بر وقت یہ کہتے ہوئے بھیجا کہ تم ہر ایک اپنی بری راہ سے باز آؤ اور اپنے اعمال کو درست کرو اور غیر معبودوں کی پیروی اور عبادت نہ کرو، اور جو ملک میں نے تم کو اور تمہارے باپ دادا کو دیا ہے تم اس میں بسو گے، لیکن تم نے نہ کان لگایا نہ میری سنی، اس سبب سے کہ یوناداب بن رکاب کے بیٹے اپنے باپ کے حکم کو جو اس نے ان کو دیا تھا بجا لائے، پر ان لوگوں نے میری نہ سنی۔ اس لیے خداوند رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں یہودا پر اور یروشلم کے تمام باشندوں پر وہ سب مصیبت جس کا میں نے ان کے خلاف اعلان کیا ہے لاؤں گا، کیونکہ میں نے ان سے کلام کیا پر وہ شنوا نہ ہوئے، اور میں نے ان کو بلایا پر انہوں نے جواب نہ دیا۔ اور یرمیہ نے رکابیوں کے گھرانے سے کہا کہ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ تم نے اپنے باپ یوناداب کے حکم کو مانا اور اس کی سب وصیتوں پر عمل کیا ہے، اور جو کچھ اس نے تم کو فرمایا تم بجا لائے، اس لیے رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ یوناداب بن رکاب کے لیے میرے حضور میں کھڑے ہونے کو کبھی آدمی کی کمی نہ ہوگی۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ 36واں باب۔
शाह यहूदा यहोयाकीम बिन यूसिया के चौथे बरस में ये कलाम खुदावंद की तरफ से यर्मिया पर नाजिल हुआ कि किताब का एक तुमार ले और वो सब कलाम जो मैंने इसराइल और यहूदा और तमाम अक़वाम के ख़िलाफ़ तुझसे किया उस दिन से लेकर जब से मैं तुझसे कलाम करने लगा, यानी यूसिया के अय्याम से आज के दिन तक, उसमें लिखा। शायद यहूदा का घराना उस तमाम मुसीबत का हाल जो मैं उन पर लाने का इरादा रखता हूँ सुने, ताकि वो सब अपनी बुरी रविश से बाज आए और मैं उनकी बदकिरदारी और गुनाह को माफ़ करूँ। तब यर्मिया ने बारूक बिन नीरिया को बुलाया और बारूक ने खुदावंद का वो सब कलाम जो उसने यर्मिया से किया था उसकी ज़ुबानी किताब के उस तुमार में लिखा। और यर्मिया ने बारूक को हुक्म दिया और कहा कि मैं तो मजबूर हूँ, मैं खुदावंद के घर में नहीं जा सकता, पर तू जा और खुदावंद का वो कलाम जो तूने मेरे मुंह से उस तुमार में लिखा है खुदावंद के घर में रोज़े के दिन लोगों को पढ़कर सुना। और तमाम यहूदा के लोगों को भी जो अपने शहरों से आए हों तो वही कलाम पढ़कर सुना। शायद वो खुदावंद के हुजूर मिन्नत करें और सब के सब अपनी बुरी रविश से बाज आएं, क्योंकि खुदावंद का कहर व गज़ब जिसका उसने इन लोगों के खिलाफ ऐलान किया है शदीद है। और बारूक बिन नीरिया ने सब कुछ जैसा यर्मिया नबी ने उसको फरमाया था वैसा ही किया और खुदावंद के घर में खुदावंद का कलाम उस किताब से पढ़कर सुनाया। और शाह यहूदा यहोयाकीम बिन यूसिया के 5वें बरस के 9वें महीने में यूं हुआ कि यरूशलेम के सब लोगों ने और उन सब ने जो यहूदा के शहरों से यरूशलेम में आए थे खुदावंद के हुजूर रोज़ा की मुनादी की। तब बारूक ने किताब से यर्मिया की बातें खुदावंद के घर में जुमरिया बिन साफिन मुंशी की कोठरी में ऊपर के सेन के दरमियान खुदावंद के घर के नए फाटक के मदखल पर सब लोगों के सामने पढ़ सुनाई। जब मिकाया बिन जुमरिया बिन साफिन ने खुदावंद का वो सब कलाम जो इस किताब में था सुना तो वो उतरकर बादशाह के घर मुंशी की कोठरी में गया और सब उमरा यानी अलीसमा मुंशी और दिलाया बिन समिया और इलनातन बिन अकबूर और जुमरिया बिन साफन और सिदकिया बिन हननिया और सब उमरा वहाँ बैठे थे। तब मिकाया ने वो सब बातें जो उसने सुनी थी जब बारूक किताब से पढ़कर लोगों को सुनाता था उनसे बयान की। और सब उमरा ने यहूदी बिन नतनिया बिन सलमिया बिन कूशी को बारूक के पास ये कहकर भेजा कि वो तुमार जो तूने लोगों को पढ़कर सुनाया है अपने हाथ में ले और चला। बस बारूक बिन नीरिया वो तुमार लेकर उनके पास चला आया और उन्होंने उसे कहा कि बैठ जा और हमको ये पढ़कर सुना। और बारूक ने उनको पढ़कर सुनाया। और जब उन्होंने वो सब बातें सुनी तो डर कर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे और बारूक से कहा कि हम यकीनन ये सब बातें बादशाह से बयान करेंगे। और उन्होंने ये कहकर बारूक से पूछा कि हमसे कह कि तूने ये सब बातें उसकी ज़बानी क्यों कर लिखी। तब बारूक ने उनसे कहा वो ये सब बातें मुझे अपने मुंह से कहता गया और मैं सियाही से किताब में लिखता गया। तब उमरा ने बारूक से कहा कि जा अपने आप को और यर्मिया को छुपा और कोई ना जाने कि तुम कहाँ हो। और वो बादशाह के पास सेन में गए, लेकिन उस तुमार को अलिस्मा मुंशी की कोठरी में रख गए और वो बातें बादशाह को कह सुनाई। तब बादशाह ने यहूदी को भेजा कि तुमार लाए और वो उसे अलिस्मा मुंशी की कोठरी में से ले आए। और यहूदी ने बादशाह और सब उमरा को जो बादशाह के हुजूर खड़े रहते थे उसे पढ़कर सुनाया। और बादशाह ज़मिस्तानी के महल में बैठा था क्योंकि 9वां महीना था और उसके सामने अंगीठी जल रही थी। और जब यहूदी ने 3-4 वरक पढ़े तो उसने उसे मुंशी के कलम तराश से काटा और अंगीठी की आग में डाल दिया, यहाँ तक
کہ تمام تمار انگیٹھی کی آگ سے بھسم ہو گئے۔ لیکن وہ نہ ڈرے، نہ انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑے، نہ بادشاہ نے، نہ اس کے ملازموں میں سے کسی نے، جنہوں نے یہ سب باتیں سنی تھی۔ لیکن الناتن اور دلایہ اور جمریہ نے بادشاہ سے عرض کی کہ تمار کو نہ جلائے، پر اس نے ان کی ایک نہ سنی۔ اور بادشاہ نے شہزادہ یرحمیل کو اور شرائع بن عزریل اور سلمیہ بن عبدیل کو حکم دیا کہ باروک منشی اور یرمیہ نبی کو گرفتار کریں، لیکن خداوند نے ان کو چھپایا۔ اور جب بادشاہ تمار اور ان باتوں کو جو باروک نے یرمیہ کی زبانی لکھی تھی جلا چکا، تو خداوند کا یہ کلام یرمیہ پر نازل ہوا کہ تو دوسرا تمار لے اور اس میں وہ سب باتیں لکھ جو پہلے تمار میں تھی، جسے شاہ یہودہ یہویاکیم نے جلا دیا۔ اور شاہ یہودہ یہویاکیم سے کہا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو نے تمار کو جلا دیا اور کہا کہ تو نے اس میں یوں کیوں لکھا کہ شاہ بابل یقیناً آئے گا اور اس ملک کو غارت کرے گا، اور نہ اس میں انسان باقی چھوڑے گا نہ حیوان۔ اس لیے شاہ یہودہ یہویاکیم کی بابت خداوند یوں فرماتا ہے کہ اس کی نسل میں سے کوئی نہ رہے گا جو داؤد کے تخت پر بیٹھے، اور اس کی لاش پھینکی جائے گی تاکہ دن کو گرمی اور رات کو پالے میں پڑی رہے۔ اور میں اس کو اور اس کی نسل کو اور اس کے ملازموں کو ان کی بدکرداری کی سزا دوں گا، اور میں ان پر اور یروشلیم کے باشندوں پر اور یہودہ کے لوگوں پر وہ سب مصیبت لاؤں گا جس کا میں نے ان کے خلاف اعلان کیا، اور وہ شنوا نہ ہوئے۔ تب یرمیہ نے دوسرا تمار لیا اور باروک بن نیریہ منشی کو دیا، اور اس نے اس کتاب کی سب باتیں جسے شاہ یہودہ یہویاکیم نے آگ میں جلایا تھا یرمیہ کی زبانی اس میں لکھی، اور ان کے سوا ویسی ہی اور بہت سی باتیں ان میں بڑھا دی گئیں۔